अस्सलाम वालेकुम जनाब। इरफान रमज़ान में आपका फिर से खैर मकदम है। अब बारी है इरफान रमज़ान में हिकमत रमज़ान की। इस सेगमेंट का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। क्या करें, शख्सियात ही कुछ इतनी बड़ी हैं माशाल्लाह, और फिर मौज़ूआत हमारे ख़ास हैं, और फिर सवाल जवाब ऐसे हैं कि हम सबको उनकी ज़रूरत है। मैं बगैर किसी वफ़े के तारुफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा रज़ा दाऊदानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरूफ़ मजहबी स्कॉलर हैं और सबसे बढ़ के ये कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के अलमबरदार भी हैं। आज के हमारे दूसरे मेहमान कल भी सहर में हमारे साथ थे और बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपके मुंतज़िर रहते हैं। जनाब कारी खलील रहमान जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह। रईस इब्न बाज़ एकेडमी के हेड भी हैं, मुदीर भी हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ नशरियात में आपको नज़र आते हैं। आज के हमारे तीसरे मेहमान बहुत अच्छे हैं, हम सब नौजवान इनको पसंद भी करते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। कराची यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर उमैर मोहम्मद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका भी खैर मकदम है। आज यकीनन दूसरा रोज़ा होगा और हम सब आमादा हैं, तैयार हैं। कल की गुफ्तगू बहुत अच्छी रही थी। आज का हमारा मौजू भी ख़ास है, और अल्लामा साहब आज का मौजू ऐसा है कि अगर हम इसको पकड़ लें तो पूरा रमज़ान हमें कुछ न कुछ फ़ायदा मिलता रहेगा। रोज़े की मानवियत क्या है और उसकी मकसदियत क्या है। हम रोज़ा रख रहे हैं, आया कहीं हम फाका कशी तो नहीं कर रहे, यानी आखिर में इफ्तार में बैठ के हम बस वही चीज़ तो नहीं कर रहे जिसका हुक्म नहीं है। हम पूरा दिन ग़िज़ा से दूर रहते हैं, मगर क्या हम बुराइयों से भी दूर रहते हैं। किस तरह से हम रोज़े की मानवियत को हासिल कर लें, उसकी मकसदियत को हासिल कर लें और रूहानियत तक पहुँच जाएँ, उसका इरफान हमें हासिल हो जाए। ये टारगेट नहीं है, ऑब्जेक्टिव कुछ इससे आगे बढ़कर है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि बहुत से ऐसे रोज़ेदार हैं कि जिनको रोज़े से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। सही, ठीक है, उन्होंने रोज़ा रख लिया, उस रोज़े के रखने के नतीजे में उनको क़ज़ा नहीं करनी है, उनको रोज़ेदार मान लिया जाएगा, मगर इससे उन्होंने हासिल क्या किया? उन्होंने इस रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं किया। मुमकिन है कि उनका कुछ वज़न कम हो जाए, लेकिन ये कि उनका रूहानी वज़न अगर जो बढ़ना था तो वो नहीं बढ़ पाया। मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक है रोज़े की सेहत और एक है रोज़े की कबूलियत। इन दोनों को अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर रखना होगा। यानी रोज़े के सही होने का ये मतलब है कि उस रोज़े की क़ज़ा नहीं करनी, परवरदिगार आलम की बारगाह में एक फ़रीज़ा था, उसको अंजाम दे दिया गया, मगर क्या इस रोज़े को कबूल भी कर लिया गया? ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है कि जिसके अंदर मज़ीद जो तकाज़े हैं उनको पूरा किए बगैर ये समझना कि रोज़ा कबूल भी हो जाएगा, शायद ये ओवर सिंप्लिसिटी है। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, कल भी ये रिवायत डिस्कस हुई थी कि जिसके अंदर ये फरमाया गया, हदीस के अंदर ये जुमला आया है, अहले बैत के तुरुक से भी ये हदीस आई है कि जिस दिन तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारा रोज़ा वाला दिन उस दिन जैसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन तुमने रोज़ा नहीं रखा था। देयर मस्ट बी सम इम्प्रूवमेंट, यानी अपीयरेंस के अंदर भी इंसान खुद महसूस करे कि आज के दिन को मैंने कुछ ख़ास बनाया है। और ये तो आम दिनों के लिए भी है, आम दिनों के लिए ज़रूर है, बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आम दिनों के बाद भी कुछ ऐसे क्रैश कोर्सेज होते हैं कि जिसके बाद आप तवक्को करते हैं कि निखार आ जाएगा। यानी एक वो शख्स है कि जिसका दिन दुनियावी एतबार से भी जब वो कहीं परफॉर्म कर रहा होता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी तरक्की का सफ़र जो है वो जारी और सारी रहे। लेकिन आप देखें कि कभी उसको अगर मौका मिले प्रेसिडेंट हाउस जाने का, मैं खालिसतन दुनियादारी के एतबार से बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने का, उस दिन उसकी तैयारी का अंदाज़ ही अलग होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर रूहानी एतबार से देखा जाए, मानवीय एतबार से देखा जाए, तो माह मुबारक रमज़ान में एंटर होना काबिल मुकायसा नहीं है। यानी इसको कहीं कंपेयर ही नहीं किया जा सकता कि किसी को एंट्री मिल गई प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। ये परवरदिगार का महीना है कि जिसके अंदर उसको एंट्री का मौका मिल रहा है। इसके ऊपर तो इंसान अगर पूरा महीना एक सजदा शुक्र के अंदर गुजार दे तो भी हक अदा नहीं हो सकता। तो ये एहसास जब तक डेवलप नहीं होगा उस वक्त तक ये फॉर्मेलिटी मानवीयत की वादी तक नहीं पहुँच पाएगी और मकसदियत हासिल नहीं हो पाएगी, मुश्किल हो जाएगी। साहब, रोज़े से फ़ायदे भी हैं जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर से। कल भी हमने इस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। ये जो रोज़े का इनाम है, मतलब एक तो इफ्तार के वक्त का इनाम भी है, फिर उसके आने वाले दिन अख्ताम में भी एक इनाम है। मालिक ये कह रहा है कि इसका सिला मैंने अपने ऊपर रख लिया है, ये ख़ास मेरे लिए है। ऐसी क्या बात है कि बाकी दीगर सारी की सारी इबादतें उसी के लिए हैं, रोज़े को ख़ास तौर पे अपने लिए क्यों पसंद फरमा रहा है और कह रहा है मैं इसका सिला? जज़ाकल्लाह। इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि यूँ तो हम नमाज, हज, ज़कात, खैरात, सदक़ात, जितनी भी हम इबादत करते हैं, चाहे वो नफली हों चाहे सब अल्लाह के, और सब इबादत का अजर भी अल्लाह ही ने देना। बेशक ऐसे ये नहीं कि सिर्फ रोज़े का, हर चीज़ का अजर अल्लाह ने देना है। इसमें दो हिकमतें और दो बातें पिन्हा हैं जो अल्लाह ने रोज़े के हवाले से की। एक तो ये कहना कि इसका
روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو روزے کو عزت دی، باقی عبادات سے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کے اجر و ثواب کو، اس کے اجر و ثواب کی اہمیت کو بھی بڑھایا اور عزت دی، اور دوسرا یہ بتایا کہ اس کا اتنا زیادہ اجر ہے، اتنا زیادہ اجر ہے کہ میرے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اس کے سوا تو کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، بالکل۔ لیکن اس کا اجر اتنا زیادہ، گویا اللہ رب العالمین میں سے ہم مزدور کو مزدوری دیتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے مہینہ بھر اس کے پاس کام کیا تو مجھے صلہ مل گیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس نے صبح سے شام تک میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اس کا اتنا اجر اور اتنا ثواب ہے کہ میرے علاوہ کوئی اسے دے ہی نہیں سکتا، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ بالکل ایسی جیسے کوئی پرنسپل یا ٹیچر کہتا ہے کہ آپ کا اسپیشل پرائز میرے پاس ہے۔ ہاں، میرے پاس ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بھی بیان فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، جی، ایک خوشی تو افطار کے وقت، بالکل ایسا ہی ہے، اور دوسری خوشی فرمایا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، سبحان اللہ، اس کو اس وقت حاصل۔ اب اس چیز کو راز میں رکھا ہے، اس چیز کو راز میں رکھا کہ اللہ سے ملاقات کے وقت اس کو جو خوشی ہونے والی ہے وہ یقیناً رب کی رضا جب اسے حاصل ہوگی نا، اللہ کی رضا جب اسے حاصل ہوگی تو وہ رضا اس کو اتنا فائدہ دے گی، جنت میں داخلہ بھی اسی رضا سے ہوگا، جہنم سے چھٹکارا بھی اسی رضا سے، اور وہ ہے بھی سری اور رضا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے۔ ایک اور چیز ہمیں صدیقی صاحب روزہ سکھاتا ہے اور وہ ہے قوت ارادی، یعنی وہ ول پاور۔ آپ نے سوچا کہ آپ اب ناشتے کے بغیر تو نہیں رہ سکتے، مطلب اگر صبح کہتے ہیں عام طور سے کام صحیح نہیں کر رہے ہو، ناشتہ نہیں کیا کیا، بھائی ٹھیک ہے، ناشتہ بھی چلا گیا، دوپہر کا کھانا بھی چلا گیا، اور پھر شام کا کچھ ذرا سا ناشتہ بھی چلا گیا، افطار کا وقت آ گیا۔ تو یہ جو ول پاور بن رہی ہے یہ کس حد تک افیکٹڈ ہوتی ہے، کس حد تک اس کو فائدہ ملتا ہے روزے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ اسپریچول ری آرممنٹ کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم روحانی طور پر اپنے اس وجود کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ تقریباً 12، 15، 18، 20 گھنٹوں تک مستقل ہمارے اوپر کیفیت احسان طاری رہتی ہے۔ ایسا ہی ہے، انسان ایک بند کمرے میں ہوتا ہے لیکن کیفیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی عبادت کی وہ کیفیت اور وہ لذت و حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت جب انسان کو نصیب ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ مستقل بنیادوں پر، یعنی شیطان قید ہو چکا ہے، اب انسان صرف اپنے نفس کے ساتھ ایک جہاد کی کیفیت میں ہے، اور اس کیفیت میں آپ دیکھیے کہ یعنی معاملہ کیا ہے کہ ترک حلال سے ترک حرام کا سفر طے کیا جا رہا ہے۔ کھانا پینا اور اپنی نفسانی خواہشات کی جائز طریقے سے تکمیل شرعاً جائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر یہ بندہ حلال پانی کی طرف، حلال غذا کی طرف ہاتھ بڑھانے سے رک جاتا ہے۔ کیا بات، بند کمرے میں ہو تب بھی اپنے آپ کو اس حلال کھانے پینے سے روک لیتا ہے۔ کیا بات، تو گویا کہ انسان کو مستقل بنیادوں پر ایک ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، ایک مشق کا نام ہے روزہ، کہ جس طرح سے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے مہینے میں اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو بقیہ 11 مہینوں میں اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ول پاور ہے، یہ وہ ایک اسٹرینتھ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ میں اس کو قوت ارادی سے زیادہ، یعنی تقوی کی بدولت جو انسان کو ایک اسپریچول اسٹرینتھ ملتی ہے، میں اسے ایک روحانی قوت کا نام دوں گا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں بھی اسی بات کو 3 اندازوں سے بیان کیا گیا نا، کہ لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون اور لعلہم یرشدون۔ تو گویا کہ رمضان کے ان روزوں کی برکت سے جو روحانی قوت نصیب ہو رہی ہے وہ تقوی، شکر، قرب الہی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر رشد و ہدایت تک انسان کو پہنچانے والی قوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، روزہ ہمیں ایثار کا بھی ایک پیغام دے رہا ہے۔ ہم نہیں کھا رہے، مگر اسی حالت میں کہ جب ہم نہیں کھا رہے، ہم پہ وہ تمام واجبات اور فرائض ہیں کہ بھئی اگر بھوکا مل جائے، کسی بھی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تو آپ نے اس کی خوراک کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، یا پھر افطار پہ آپ نے بیٹھنا ہے، پھر دوسرے کو بھی تو کھجور دینا ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے بہت مثبت پاکستان میں کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو لوگ اپنا دسترخوان دوسرے گھر تک پہنچاتے ہیں۔
یہ کتنی زبردست بات ہے. اس کو مزید کیسے بڑھاوا ملے اور روزہ ایثار کے اس پیغام کو کیسے مزید روشن کرتا ہے؟ اس میں ایک مرتبہ پھر ایک حدیث ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لیستوی بہ الغنی والفقیر، کہ پروردگار عالم اس ماہ سیام کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ اس ایک مہینے کی حد تک کسی نہ کسی پیرائے میں جو غنی اور فقیر ہے، وہ افراد جو ویل آف ہیں، جو بہت زیادہ پیسے والے ہیں، وہ افراد کے جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، وہ دونوں کے دونوں کسی نہ کسی معنی میں بالکل برابر ہو جائیں. یعنی اس دن کے اندر ان کو بھی بھوک برداشت کرنی ہے، ان کو بھی بھوک برداشت کرنی ہے، ان کو بھی پیاس برداشت کرنی ہے، ان کو بھی پیاس برداشت کرنی ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ جب شکم میں بھوک کا احساس ہوتا ہے تو اس وقت اس غریب کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے، انہیں کچھ نہ کچھ احساس ہو. کہا جا سکتا ہے کہ یہ پیسے والے تو پھر ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر اپنا روزہ مکمل کر لیتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بھی اس کے لیے کہ جو پیسے والا ہے ایک بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے. اس غریب کے لیے سخت دھوپ کے اندر بھوک برداشت کرنا یہ تو روٹین کا معاملہ تھا. اسے تو اکثر اس طرح کے معمولات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ جہاں ایک وقت کا کھانا اسے نہیں مل رہا، کبھی وہ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ رہا ہے. لیکن اسے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بھی جس چیز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اگر اس کے اندر یہ احساس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مقصد تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر ایون امیروں کے علاوہ متوسط طبقہ اور متوسط طبقے کے علاوہ خود غربا، ان کے لیے بھی اس کے اندر یہ پیغام دیا کہ تم بہت بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہو اگر تم کسی دوسرے کو روزہ افطار کراؤ. جس کے بعد صحابہ کرام میں سے بعض نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سب کے سب اتنی قدرت نہیں رکھتے کہ دوسرے کو افطار کرائیں. ظاہر کہ بٹ نیچرل پہلی چیز جو ذہن کے اندر آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ کھانا کھلانا ہوگا، اسی کے ساتھ افطار ہوگا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایلوبریٹ کیا، ایکسپلین کیا کہ اگر تم اتنی طاقت نہیں رکھتے تو صرف ایک کھجور کے خرمے کے ذریعے سے، ایک کھجور کے دانے کے ذریعے سے، یا ایک گلاس پانی کے ذریعے سے بھی تم یہ ثواب حاصل کر سکتے ہو. یعنی کیا مطلب ہوا کہ غریب ہوتے ہوئے بھی خدا پسند کرتا ہے کہ تمہارا ہاتھ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو. ٹھیک جناب. اور یہ گفتگو کا دوسرا یہ بھی اسی کے ساتھ بریکنگ نیوز آئی ہوئی ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کو جتنا ثواب اللہ دیتا ہے اتنا ثواب اس کو ملے گا، اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی. یعنی اس کے ثواب سے نکال کر نہیں دیا جائے گا، دے بھی اپنے خزانوں سے. اپنے خزانے سے. مختصر وفا ہے عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. لوٹ کے ضرور آئیے گا.